حضرت خدیجہ نے فرمایا حضور یہ آپ کا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ماں باپ کو اس بات کی اطلاع دی تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد زید کے والد اور چچا حضور کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا کہ ہم زید کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ زید کو ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے، کوئی اور شکل، کوئی اور صورت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرتا ہوں، میں زید کو بلاتا ہوں اور فیصلہ اسی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر کسی قیمت اور معاوضے کے آپ کو دے دوں گا، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم جو میرا ہے پھر محمد اسی کا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو انصاف سے بڑھ کر بھی زیادہ انصاف کی بات کی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ زید میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو۔ حضرت زید نے جواب دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ زید کے باپ حارثہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے زید کو ڈانٹ کر کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے مقابلے اور اپنی قوم کے مقابلے غلامی کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت زید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہیں رکھا ہے، بلکہ میں خود اپنے دل سے ان کے سائے میں پوری زندگی بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ابا کو یعنی ان کے والد کو اور اطمینان دلانے کے لیے زید کا ہاتھ پکڑا اور قریش کے مجمع کے پاس یعنی سب لوگوں کے سامنے جا کر کھڑا کیا اور ہاتھ پکڑ کر قریش کے مجمع سے کہا کہ سن لو، آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حارثہ کو یعنی زید کے ابا کو اطمینان ہو گیا اور وہ زید کو چھوڑ کر واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ میں ایک بہت بڑا قحط اور دشکال پڑا، چونکہ ابو طالب کی بہت ساری اولادیں تھیں